ہندوستان دنیا کا دوسرا سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ چین کی آبادی 1.4 بلین ہے، جبکہ ہندوستان کی آبادی 1.3 بلین سے زائد ہے۔ ہندوستان کی سب سے بڑی طاقت اس کی آبادی ہے، اور اس کی سب سے بڑی کمزوری بھی اس کی بہت بڑی آبادی ہے۔ اس کی آبادی اتنی زیادہ ہے کہ آپ دنیا کے ہر ملک میں ہندوستانیوں کو پائیں گے، لیکن اس بڑی آبادی کی وجہ سے بنیادی ضروریات جیسے بجلی، پانی، تعلیم اور یہاں تک کہ لیٹرین کی سہولیات ہندوستانی حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج بن گئی ہے۔ اس بڑی آبادی کی وجہ سے فی کس سالانہ آمدنی صرف $1614 ہے۔ موازنے کے طور پر بنگلہ دیش کی فی کس آمدنی $1610 اور پاکستان کی فی کس سالانہ آمدنی $1629 ہے۔ دفاعی لحاظ سے ہندوستان دنیا کی چوتھی سب سے بڑی فوج رکھتا ہے۔ عالمی طاقت کی درجہ بندی میں ہندوستان چوتھے نمبر پر ہے، جبکہ چین تیسرے اور پاکستان 11ویں نمبر پر ہے۔ امریکہ، چین، سعودی عرب اور روس کے بعد ہندوستان وہ ملک ہے جو اپنی فوجی طاقت پر سب سے زیادہ خرچ کرتا ہے۔ ہندوستان کا دفاعی بجٹ $52.5 بلین ہے، جبکہ پاکستان کا دفاعی بجٹ $10 بلین سے بھی کم ہے۔ ہندوستان دنیا کی چھٹی جوہری طاقت ہے اور اس کے پاس خود ساختہ میزائل دفاعی نظام بھی ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان اپنے لڑاکا طیاروں پر بھی کام کر رہا ہے۔ ہندوستانی ماہرین اپنے تیجس لڑاکا طیاروں کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ چوتھی نسل کے لڑاکا طیارے ہیں۔ ہندوستان کے پاس 2 ایئرکرافٹ کیریئر بھی ہیں۔ متعدد سرکاری تنظیمیں ہندوستان کی اسلحہ سازی میں خود انحصاری کے لیے کام کر رہی ہیں، لیکن ہندوستان کا دفاع میں خود انحصاری کا خواب ابھی دور ہے۔ ہندوستان دنیا کی 7ویں بڑی معیشت ہے، جس کا جی ڈی پی $2200 بلین ہے۔ ہندوستانی معیشت کا انحصار زراعت اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی آئی ٹی انڈسٹری پر ہے۔ ہندوستانی فلم انڈسٹری بالی ووڈ بھی عالمی سطح پر ہندوستان کا مثبت امیج پھیلانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تاہم ہندوستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں 180 ملین سے زائد لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ غربت کا خاتمہ ہندوستانی معیشت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق غربت کی لکیر سے نیچے رہنے والے لوگوں کی تعداد ہر سال کم ہو رہی ہے، لیکن یہ ابھی بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ جنوبی ایشیا دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں کا گہوارہ ہے۔ اسی وجہ سے ہندوستان اپنی تاریخی عمارات، خوبصورت وادیوں اور ثقافتی تنوع کی وجہ سے سیاحوں کے لیے ایک پرکشش مقام بن گیا ہے۔ ہر سال تقریباً 10 ملین سیاح ہندوستان کا دورہ کرتے ہیں۔ ہندوستان کی ثقافتی وراثت میں تاج محل، اجنتا ایلورا کی غاریں اور راجستھان کے قلعے شامل ہیں، جو سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ سیاسی طور پر ہندوستان کے سپر پاور امریکہ اور یورپی یونین کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، تاہم ہندوستان کے چین اور پاکستان کے ساتھ مسلسل خراب تعلقات عالمی سیاسی منظرنامے میں اس کی ایک بڑی کمزوری ہے۔ اس کی وجہ سے ہندوستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور نیوکلیئر سپلائز گروپ کی مستقل رکنیت حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ہندوستان کے سب سے بڑے مسائل مشرقی علاقوں میں موثق ریاستوں اور شمال مغرب میں کشمیر کے حل طلب تنازعات ہیں۔ ان تنازعات نے ہندوستان کی داخلی سلامتی کو بھی چیلنج کیا ہے۔ ہندوستان کی آئی ٹی انڈسٹری نہ صرف ملکی معیشت کو مضبوط کر رہی ہے، بلکہ عالمی سطح پر بھی ہندوستان کو ایک ٹیکنالوجی ہب کے طور پر پیش کر رہی ہے۔ بنگلور، حیدرآباد اور پونے جیسے شہر آئی ٹی کے بڑے مراکز ہیں۔ ہندوستان کے تعلیمی ادارے جیسے کہ IIT انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اور IIM انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ دنیا بھر میں اپنی تعلیمی معیار کے لیے مشہور ہیں، تاہم دیہی علاقوں میں تعلیم تک رسائی اب بھی ایک چیلنج ہے۔ ہندوستان کو ماحولیاتی مسائل جیسے کہ فضائی آلودگی، پانی کی کمی اور جنگلات کی کٹائی کا سامنا ہے۔ دلی جیسے بڑے شہروں میں فضائی آلودگی ایک سنگین مسئلہ بن چکی ہے۔ حکومت نے قابل تجدید توانائی کے منصوبوں جیسے کہ شمسی اور ہوا سے توانائی پیدا کرنے پر توجہ دی ہے، لیکن ماحولیاتی پائیداری اب بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔ ہندوستان کی خلائی تحقیق میں بھی نمایاں ترقی ہوئی ہے۔ ہندوستانی خلائی تحقیقاتی تنظیم اسرو نے چندریان اور مریخ مشن جیسے کامیاب مشن مکمل کیے ہیں، جو ہندوستان کی سائنسی صلاحیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہندوستان ایک اہم اقتصادی اور سیاسی عالمی طاقت ہے۔ اس میں عالمی مسائل میں اہم کردار ادا کرنے کی صلاحیت ہے۔ اس کی بڑھتی ہوئی معیشت، دفاعی صلاحیت اور ثقافتی تنوع اسے ایک مضبوط عالمی کھلاڑی بناتے ہیں۔ تاہم اس کی سب سے بڑی کمزوری اس کی پڑوسیوں جیسے کہ پاکستان اور چین کے ساتھ خراب تعلقات ہیں، جو اس کی عالمی سیاسی حیثیت کو متاثر کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ غربت، ماحولیاتی مسائل اور داخلی تنازعات جیسے چیلنجز ہندوستان کی ترقی کے راستے میں رکاوٹیں ہیں۔ اگر ہندوستان ان مسائل پر قابو پا لے تو وہ عالمی سطح پر ایک عظیم طاقت بن سکتا ہے۔